الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قضيت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے، امام نووی کی ریاض الصالحین سے اس کا بیان جاری ہے. آج ابھی آپ کے سامنے جو روایت پیش کی گئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس روایت میں ایک خاص بات اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی ہم نے عرض کیا تھا کہ دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی. ایک قولی حدیث ہوتی ہے، آپ نے کچھ فرمایا، اور ایک حدیث فعلی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ عام طور پر قرآن کریم میں ہے. جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. حدیث قولی ہو یا فعلی ہو، ہم نے عرض کیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، یا یوں آپ نے کیا، یا آپ کا معمول تھا، آپ اس طرح کیا کرتے تھے. لیکن ایک حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہتا ہے. یہ قرآن کے علاوہ کچھ احادیث ہیں، ان کو حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو براہ راست اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں وہ، لیکن وہ قرآن بھی نہیں ہے. تو یہ جو روایت ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی یہ حدیث قدسی ہے. کیا ہے حدیث قدسی؟ الفاظ کیا ہیں؟ بہت مختصر سا پیغام ہے اور بہت بڑا اور جامع پیغام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قضیت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الی الجنہ. میں نے کسی اپنے بندے کے پسندیدہ ترین چیز کوئی میں نے لے لی، کوئی رشتے ناتوں کا نقصان ہو گیا، کوئی کسی کے اولاد اللہ تعالیٰ نے دے کے واپس لے لی، کوئی مال و دولت لے لیا، کسی کا باغ تھا اجڑ گیا، کسی کا گھر تھا تباہ ہو گیا، کوئی اس کی پسندیدہ ترین چیز تھی کسی کی،
کوئی اور نعمت تھی کسی کے پاس، چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، پسند ہے، کسی کو اپنی گھڑی پسند ہے، چوری ہو جاتی ہے، موبائل پسند ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، کوئی بھی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انتہائی پسندیدہ چیز ہے، اور وہ میں نے لے لی بندے کی، تو اب کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد وہ بندہ صبر کرتا ہے، وہ صبر بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ چیز لی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ کو حق ہے وہ جب چاہے دے، اور اس کو اختیار ہے کہ جب چاہے دی ہوئی چیز واپس لے لے، اس نے دے کے واپس لے لی۔ تو اب میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، مجھے صرف ایک چارہ ہے میرے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے لوٹ جانے پر میں صبر کروں، اور اس صبر پر اللہ سے ثواب کی نیت رکھوں۔ تو اگر بندہ ایسا کرتا ہے، ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے جتنے نقصان ہوئے ہیں، اس پر اس نے جو صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں صرف اور صرف اس کو جنت دوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی جنت سے کم نعمت میں اس پہ نہ میں راضی ہوں گا اور نہ میں اس کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے میری رضا کے لیے اپنی سب سے بڑی نعمت کو چھن جانے پر بھی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو صبر کے منافی ہوتا، صبر کے خلاف ہوتا، بلکہ اس نے میری رضا کی خاطر، ثواب کی خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے اور مجھے راضی کرنے کی نیت سے اس نے اپنے سارے جذبات کو اپنی گرفت میں رکھا، اس کو کنٹرول میں رکھا، اور کسی بھی غیر شرعی اور غیر درست عمل سے اپنے آپ کو بچایا اور اجتناب کیا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ صبر کا بیان جاری ہے، ایک دو روایتیں اور آج کی نشست میں ہم مختصراً پیش کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبته فصبر عوضته منہم الجنہ یرید عینیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب بندے کو اس کی دو پسندیدہ چیزوں کے بارے میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ انسان کی دو پسندیدہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہاں مراد جو ہیں وہ یہ دو آنکھیں ہیں، جن سے انسان کی پوری دنیا اور پوری کائنات روشن ہے۔ اس آنکھوں کی روشنی کی بات نہیں ہو رہی، ان آنکھوں میں ہلکا سا چھوٹا سا بال کا ٹکڑا بھی چلا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی کوفت اور تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، محض ہلکا سا بال کسی غلطی سے انسان کی آنکھ میں چلا جائے، اور یہ خدا نخواستہ یہ آنکھ چلی جائے، اور پھر ایک نہیں ایک ہے قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، ایک ہے ایک چلتے پھرتے ہماری طرح دونوں آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا اور اس کی رنگوں کو محسوس کیا، اور اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ حادثے ہوتے ہیں، دنیا ہے بہت بڑی، کائنات میں اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو آنکھوں کے ساتھ جیتے جاتے دیکھتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ نعمت ان سے چھن گئی۔ لیکن یہاں صبر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو اس کی دو پسندیدہ چیزوں میں سے ایک لے لی، دونوں لے لی، اس کے بارے میں اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، فصبر، اس سے صبر کیا، اس نے پھر یہی سوچا، یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کیا خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہو گئی میرے ساتھ، آنکھیں دیکھ کے لے لی۔ اگر اللہ تعالیٰ پیدائشی نہ دیتا، اللہ کا اختیار تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ کی رحمت تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے دے کے واپس لے لی، اس کا دینا بھی اس کا اختیار تھا، اس کا انعام تھا، لینا بھی اس کا حق تھا۔ اس صورت میں انسان نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ یہ میری کوئی چیز نہیں تھی،
مالک کی چیز تھی، مالک نے مجھ سے استعمال کے لیے کچھ دن دی اور واپس لے لی، تو میں اس پہ صبر کروں گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَصَبَرَ أَوَّسْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ، اس نے صبر کیا تو اس کے بدلے میں اس کو ان کے جنت عطا کروں گا، اس کے بدلے میں یعنی اس کو کہ کوئی اور نعمت، چھوٹی بڑی نعمت دے کر مطمئن نہیں کروں گا، جنت دے کر اس کا اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بار بار لفظ جنت کا ذکر کیوں آ رہا ہے بدلے کے طور پہ؟ جنت کسی کوئی چھوٹی جگہ کا، کسی مکان کا، کسی باغ کا، کسی حجرے کا، کسی تفریحی مقام کا نام نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو جنت بیان ہو رہی ہے، یہ انسان کی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی اخروی دنیا کا، زندگی کا نام ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حکم کے مطابق دو زندگیوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جب دنیا میں ایک شخص آ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ یہ ہمارا اینڈ ہے۔ یہ جو اختتام کا تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ زندگی شفٹ ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے، ایک دنیا سے دوسرے جہان میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کے درمیان کچھ ٹرانزٹ پیریڈ ہے، درمیان میں کچھ ایسا وقفہ ہے جس میں ہم ایک منزل چھوڑ چکے ہیں اور دوسری منزل تک ابھی نہیں پہنچے، وہ ہے برزخ۔ اس میں یہ قبر کا مرحلہ اور اس کے دوران حساب کتاب کا مرحلہ ہے، حشر تک کا مرحلہ ہے۔ انسان کے دنیا سے رخصت ہونے سے لے کر حشر تک کا جو مرحلہ ہے یہ بنیادی طور پر ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ انسان یہاں سے جاتا ہے، باہر کی دنیا میں سفر کرنے والے لوگ واقف ہیں کہ عام طور پر ہماری ایئر لائنز تو ڈائریکٹ فلائٹ دیتی نہیں ہیں، ہوتی نہیں ہیں، لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ بیرونی دنیا جانے والے اکثر لوگ باہر کی فلائٹس لیتے ہیں، اس میں ان کو سہولت محسوس ہوتی ہے۔ تو جو بھی دنیا بھر کا اصول ہے کہ جو بھی فلائٹ جاتی ہے یہاں سے باہر کی، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کی، تو وہ سب سے پہلے اپنے ملک جائے گی اور وہاں سے پھر جہاں جانا ہوگا وہاں جائیں گے۔ ہمیں اگر یہاں سے انگلینڈ جانا ہے اور ہم نے اگر اتحاد ایئر لائن لی ہے تو یہاں سے ابوظہبی جائے گی، ابوظہبی سے وہ لے کے جائے گی۔ قطر جائے گی تو قطر پہلے یہاں سے دوحہ جائے گی، دوحہ سے پھر لندن اتارے گی۔ ہم نے ایمریٹس لی ہے تو یہاں سے دبئی لے گی، دبئی سے لے کے پھر وہ واپس دوسری فلائٹ سے، ہمیں کنیکٹنگ فلائٹ سے لے کے وہ جا کے لندن اتارے گی۔ اب یہ جو دبئی میں اترنا ہے، ابوظہبی میں اترنا ہے یا دوحہ میں اترنا ہے، وہاں پہ ہمیں 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ بالکل یہی مرحلہ ہے ہمارا۔ اچھا، اس میں پھر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا دوحہ سے جو لندن واپس فلائٹ جا رہی ہے اس میں صرف کراچی سے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک فلائٹ کراچی سے گئی، اس کے مسافر کچھ اتر گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے، کچھ لندن کے والے ادھر ہو گئے، پھر کچھ ایک فلائٹ اسلام آباد سے گئی، پھر ایک کوئی دہلی سے گئی، ایک کوئی فلاں سے گئی، فلاں، یہ ساری فلائٹس اکٹھی ہوتی چلی گئیں اور پھر ایک فلائٹ بھری، اس نے ان کا رخ لندن کر دیا۔ تو میں گیا یہاں سے 8 گھنٹے پہلے، مجھے 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ ایک اور فلائٹ گئی ہے جکارتہ سے، اس نے 4 گھنٹے انتظار کیا۔ تو میرا دورانیہ انتظار کا زیادہ تھا، جکارتہ سے آنے والے کا دورانیہ بالفرض کم تھا۔ قیامت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب اس کا انسان کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ رخصت ہو جائے گا تو جو ہم سے پہلے رخصت ہوئے ان کا دورانیہ زیادہ ہوگا، جو ہمارے بعد رخصت ہوں گے ان کا دورانیہ کم ہوگا، اور ہمارا دورانیہ ان دونوں کے مقابلے میں درمیان کا ہوگا، وسط کا ہوگا۔ جو ہمارے بعد آنے والی نسل ہے وہ جائے گی بھی دنیا سے بعد میں، تو بعد میں جائے گی تو قیامت تو ایک ہی وقت پہ ہونی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے یہ درمیان کا، یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ اب پیچھے کیا باقی بچتا ہے؟ اب صرف یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کا کیا تصور ہے۔ دنیا کا تصور قرآن حکیم نے جو بیان کیا اور احادیث نے اس کی وضاحت کی، وہ عربی محاورے کے مطابق مزرعۃ الآخرہ ہے۔ مزرعۃ الآخرہ کیا ہوتا ہے؟ مزرعہ کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، فصل کو، کاشت کو۔ دنیا بنیادی طور پر کاشت کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کاشت کا نتیجہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ بویا جائے گا، وہاں کاٹا جائے گا۔ مزرعۃ الآخرہ اصل میں بویا وہاں کے لیے جا رہا ہے، بویا یہاں جا رہا ہے لیکن بویا وہاں کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب اگر مزرعہ کو ہم بڑے پیمانے پہ لیں تو وہ ایک باغ ہوتا ہے، ایک جنت ہوتی ہے۔ جنت سے مراد، جنت سے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ باغ کے ہیں، لیکن باغ کا تصور ہم دنیا میں بیٹھ کے دنیا کی محدود ترین نظر سے کرتے ہیں۔
اس میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑا ایک چھوٹا موٹا باغ ہے، اس میں رستے بھی نہیں ہیں درست، ان میں بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ہاں بس کچھ درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ پھل لگے ہوئے ہیں، کچھ انسان جاتا ہے، کچھ اجازت ہے تو کھا پی لیتا ہے، نیچے گرے ہوئے اٹھا لیتا ہے، اور نہیں تو انسان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بھی ہے، اس میں کچھ گھاس واس بھی لگی ہوئی ہے کہ آدمی چلو تھوڑا سا تفریح بھی کر سکے، اس میں رہنے کے لیے ایک دو کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، اس میں نہانے دھونے کے لیے انہوں نے کچھ تالاب بھی بنا دیے ہیں، یہ ایک بڑا باغ ہو گیا۔ اس میں پھر اور بڑا باغ بنا دیں تو اور سہولتیں دے دیں، پھر اور بڑے باغ کا تصور کر لیں، اور ایک سب سے بڑا باغ تصور کر لیں۔ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ یہ جناب پاکستان کا سب سے بڑا باغ ہے، پارک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے اور یہ دنیا کا بڑا ہے، یہ بڑے ہوتے ہیں، اور ایک دنیا سے بھی بڑا پارک ہو جائے اگر، تو وہ بنیادی طور پہ جنت ہے، جہاں انسان کے لیے ہر نوعیت کی تفریح اور ہر خواہش کے پورا کرنے کا سامان موجود ہوگا۔ دنیا میں اور آخرت میں فرق یہی ہے کہ یہاں پہ انسان بہت سی خواہشیں کر کے رہ جاتا ہے۔ انسان اس دنیا کو کتنا بڑے باغ میں اگر ڈھال لے تب بھی ایک موسم کے پھل مل سکتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے ایسے علاقے میں چلے جائیں جو باغوں کے لیے اور پھلوں کے لیے مشہور ہے، کسی علاقے میں 2 پھل مشہور ہوں گے، 3 پھل مشہور ہوں گے، 4 مشہور ہوں گے، بہت سے بہت کوئی علاقہ بہت ہی سرسبز ہوگا اور اس کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ورائٹی رکھی ہوگی، تب بھی کیا ہوگا 8-10 پھل ہوں گے۔ آپ صرف یہیں سے باہر نکلے اور ٹھیلے پہ چلے جائیں 15 پھل تو وہاں رکھے ہوئے ہوں گے، تو باغ کا کیا مطلب ہوا؟ باغ میں اور یہاں میں فرق یہ ہے کہ یہ تو ٹھیلے پہ ہمیں کوئی باسی، کوئی 15 دن پرانے، کوئی 10 دن پرانے، کوئی کولڈ اسٹوریج کے نکلے ہوئے ملیں گے، وہاں آپ کو تازہ لٹکے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی خوشی ہو رہی ہے، اور پھر جو توڑ کر کھانے کا ایک ذائقہ ہوگا اور جو خوشی ہوگی وہ تو ایک باغ میں رہنے والا ہی تصور کر سکتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر قرآن کریم میں خود یہ بیان بار بار سنتے ہیں کہ جس کا بدلہ جنت ہے، یا یہ کہ جنت ہے، مومنوں کا بدلہ جنت ہے، یا کامیاب لوگوں کا آخری مقام اور ٹھکانہ جنت ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی نوعیت کی کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار اگر تصور کیا جائے تو اس کا اختتام جنت ہے۔ تو جنت کا مطلب صرف جنت نہیں ہے، جنت کا مطلب ہر طرح کی کامیابی ہے، جنت کا مطلب ہر طرح کی ناکامی سے انسان کا ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ جانا ہے۔ اب اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں آخری سانس اس کے بعد آخری سانس کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے، اس کو کہا جاتا ہے دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو وہاں آخری سانس کی بات نہیں ہے، آخری سانس کی بات اس محدود سی دنیا کے لیے ہے، تو وہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے انسان کو وہ راحتیں میسر آئیں گی جن میں کوئی کسی راحت کے ساتھ راحت کے اختتام کا تصور نہیں ہوگا۔ انسان نے جنریٹر لگا لیا، انسان نے بجلی کے مسائل ہیں، اے سی لگا لیا، گرم موسم ہے، انسان نے وال ٹو وال کارپیٹ کر دیا، اپنا گھر بھی پختہ کر لیا، اب وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا آخری وقت تک میرے لیے آسائش کا سامان ہے، لیکن آخری وقت کس نے سوچا؟ جنریٹر فیل ہو جائے گا، فیول ختم ہو سکتا ہے، عین موقع پہ سروس مانگ سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا تو آپ کا اے سی بیٹھ جائے گا، اس کی گیس لیک ہو جائے گی، اس کو سروس کا تصور آ جائے گا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اور یا 12 مہینے ایک جیسی زندگی گزار سکیں جس میں کہیں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ ایک تو وہ زندگی ہے نا جس میں مکمل طور پہ بجلی بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، بارشیں بھی برس رہی ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے رحمت بن رہی ہیں، اس طرح عذاب نہیں بن رہی کہ آنا جانا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس شہر میں عید کے موقع پر ہزاروں افراد نے نماز عید ادا نہیں کی، اسی شہر میں ہزاروں آدمیوں کے جانور قربانی کے موجود تھے، وہ قربانی نہیں کر سکے، جانور کھڑے رہے 3 دن تک، وہ اپنے فلیٹوں سے نیچے نہیں اتر سکے کہ وہ قربانی کر سکتے، جہاں ان کے جانور کھڑے تھے وہاں تک پہنچ نہیں سکے کسائی کو لے کے کہ جانور قربان کر سکتے۔ اسی شہر میں اس 2 روز پہلے کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہے آزمائش۔ آخرت کا تصور ان آزمائشوں سے ماورا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے اور لاچار ہو جائے۔ ایک ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں کر سکا، گھر جھونپڑی کچی تھی، فٹ پاتھ پہ آ گیا، پکا مکان ہے، چٹ ٹپکنے لگی ہے، نیا مکان، نئے فلیٹ لیے اور جناب گھر کے باہر اتنا پانی کھڑا ہے کہ فلیٹ سے 4 دن 6 دن نیچے نہیں اتر سکے،
تو یہ جو تصور ہے یہ آزمائش کا تصور ہے، یہ دکھ اور تکلیف ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے کراچی کے دوستوں کو تکلیف ہوئی، ہمارے اپنے عزیز و اقارب کو ہر ایک کے کسی نہ کوئی مجبوری میں مشکل میں تھا، لیکن اس کو ہم نے آزمائش سمجھنا ہے، اور اس آزمائش کا تصور اس دنیا کے ساتھ ہے، اخروی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس میں ہر رحمت اور ہر نعمت دائمی ہے۔ ایک دفعہ ملنے والی نعمت کے لیے یہ تصور نہیں ہے کہ اب یہ رک جائے گی، یہ منقطع ہو جائے گا، سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بار بار جو بیان کیا جاتا ہے، یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی اب ہمیشہ کے لیے یہ نعمت ہے، ہمیشہ کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ جو دنیا کی آزمائشیں آ رہی تھیں، یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس دین کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔